واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یزید خلیفہ کے منصب پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، جنہوں نے نانا کے حق دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے ظلم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کوفہ کی طرف روانگی رجب سن 8 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 صحابہ کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذوالحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی اس شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت اماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے اماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی دی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دے، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ جب خیمے لگ چکے تھے اور ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزید فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا کیا، پھر آپ نے فرمایا میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو سب نے کہا ہم آپ پر جان نثار کریں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ لہذا اب 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں، لیکن پھر آپ کو معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔
ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید افواج کربلا روانہ کر دی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزید فوج کے مذاکرات جاری تھے اور آخرکار 7 محرم الحرام کو یزید فوج نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ امام حسین اور یزید فوج نے تنازع پانی کا کیا اور یہ جس پر لڑائی ہوئی، اور اپنے صحابہ کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین کسی بھی صورت یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جائیں گے۔ لیکن یزید کی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے تھے جو حضرت امام حسین کے افواج کے 72 جان نثاروں سے جنگ لڑنے کے لیے کربلا آئے تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزید فوج آپ کا خون بہانے کے در پر ہے، تو آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے روشنی مدم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین کو یقین تھا یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور جب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے، لیکن اس سے پہلے محرم کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو افواج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنے پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یزید دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ یزید فوج کو پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے اور آپ نے اپنا مشکیزہ بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے اور تبھی ایک تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا جس سے پانی ضائع ہونے لگا، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزید سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا اس نے تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ حضرت عباس کے جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر مشکیزے پر لگے جس سے پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثناء میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا اور علی زادے کو بے دردی کے ساتھ زخمی کیا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچی کی ضرب لگائی اور اس سے آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ امام حسین ان کو آخر تک یہی پیغام دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو، مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی، اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بالآخر حضرت امام حسین لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا جب وقت ہوا اور آپ گھوڑے پر سے اترے، آپ چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
یزید فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈرا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرات کر پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اور حضرت علی بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔